اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی کی کتاب روح مجرد پہ مرحوم سید ہاشم حداد کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات کے بارے میں جاری تھی۔ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں اس موضوع کی طرف اشارہ کیا کہ مرحوم آیت اللہ طہرانی کو آغا سید ہاشم حداد کچھ نصیحتیں کر رہے ہیں۔ پہلی نصیحت ہم نے اپنی دو گزشتہ گفتگوؤں میں اس کو بیان کیا۔ آج ہم آگے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مرحوم آیت اللہ طہرانی یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ میں تہران کی ایک مسجد میں نماز پڑھایا کرتا تھا۔ ظاہری بات ہے، جو شخص مسجد میں نماز پڑھاتا ہے اس کا سروکار عوام سے رہتا ہے، لوگوں کے مختلف مسائل سے اس کا سروکار رہتا ہے، لوگوں کو فقہی مسائل بیان کرنا، دین مبین اسلام کی تعلیمات سے انہیں آگاہ کرنا، انہیں تبلیغ کرنا، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، یہ سارے وہ کام ہیں جو ایک پیش نماز انجام دیتا ہے۔ اور یہاں ہمیں تمام جہاں کہیں بھی مساجد ہیں اور وہاں پر پیش نماز حضرات خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کی تمام خدمات کی قدردانی کرنی چاہیے کہ واقعاً وہ دین مبین اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلامی معارف کو پہنچانے کے لیے، منتقل کرنے کے لیے وہ جدوجہد کرتے ہیں، زحمتیں کرتے ہیں، مشقتیں اٹھاتے ہیں، تکالیف اٹھاتے ہیں، ان کی قدردانی کرنی چاہیے۔ اور ان کی مالی مشکلات کا بھی ذکر کرنا چاہیے کہ واقعاً بہت مشکلات میں اور بہت کٹھن حالات میں وہ لوگ دین مبین اسلام کی خدمت کرتے ہیں۔ اور بسا اوقات معاشرے میں یہ بھی دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ لوگ ان پیش نمازوں کو اہمیت نہیں دیتے، یعنی ان کی عزت نہیں کرتے، انہیں وہ مقام نہیں دیتے جو ان کا حق ہے۔ یہ شخص جس سے آپ دین لے رہے ہیں، یہ آپ کے دین کے تمام امور کو انجام دے رہا ہے، آپ کو واجبات کی ادائیگی، مستحبات کی ادائیگی اور محرمات سے روکنے کے لیے آپ کی مدد کر رہا ہے، یعنی گویا کہ آپ کو جنت پہنچانے کے جو مراحل ہیں اس میں اس پیش نماز کا ایک اہم کردار ہے۔ ہم اس کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں کہ جو اتنی اہم ذمہ داری کو ہمارے لیے انجام دے رہا ہے؟ یقینی بات ہے، جیسے ایک ہاتھ کی انگلیاں مساوی نہیں ہوتی ہیں، تمام پیش نماز حضرات مساوی نہیں ہیں، لیکن خدمات انجام دے رہے ہیں دین مبین اسلام کی۔ ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، انہیں وہ مقام دینا چاہیے جس کے وہ حقدار ہیں۔ لہٰذا ان کی مادی مشکلات میں بھی ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ دین مبین اسلام کی جو باتیں وہ ہم تک پہنچا رہے ہیں ان کو سنجیدگی سے سننا چاہیے اور ان پر غور و فکر کرنی چاہیے۔ تو آیت اللہ طہرانی ایک مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے، ان کا لوگوں سے رابطہ رہتا تھا، لیکن یہ لوگوں سے کھچے کھچے رہا کرتے تھے۔ تو آغا مرحوم ہاشم حداد نے انہیں نصیحت کی کہ محمد حسین، آپ کا لوگوں سے رابطہ ہے اور آپ لوگوں سے کھچے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے کوئی تکلیف تمہارے اوپر متوجہ نہ ہو، تمہاری ذات کو لوگوں سے کوئی ضرر اور نقصان نہ پہنچے، اگر تمہاری نیت یہ ہے تو یہ نیت مذموم ہے۔ اور اگر تمہاری نیت یہ ہے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی اور کھچے رہنے کی کہ تمہاری طرف سے کوئی عیب، کوئی نقصان، کوئی تکلیف لوگوں تک نہ پہنچے، تو یہ نیت تمہاری حسن ہے۔ مرحوم ہاشم حداد آغا طہرانی کو اس جملے سے یہ تعلیم دینا چاہ رہے ہیں کہ جو آج کل کے ہمارے معاشرے میں اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو یہ رائج مسئلہ ہے۔ ایک آدمی جو دیندار ہے، جو متدین ہے، وہ خود کو دیندار سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں کو بہت ہی بڑے منصب پر اور مقام پر فائز ہوں، باقی سب میرے آگے کیڑے مکوڑے ہیں، بالکل بے دین، لا دین، بالکل لاابالی قسم کے لوگ ہیں۔ یہ ایک طرز تفکر آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا، علماء میں بھی پایا جاتا ہے، غیر علماء میں بھی پایا جاتا ہے۔ جو شخص 4 نمازیں پڑھ لیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہو گیا ہوں،
میں اللہ کا مقرب فرشتہ بن چکا ہوں، یہ جتنے بھی بے دین لوگ میرے اطراف میں ہیں خدا ان کے اوپر جو ہے نا وہ اپنا غضب اور اپنا قہر جو ہے نا وہ نازل کرے۔ بہت ہی ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ مرحوم سید ہاشم حداد اسی نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے اور ہمارے معاشروں میں پایا جاتا ہے۔ ہم اپنے علاوہ کسی بھی شخص کو، مومن ہو، مسلمان ہو، دیندار ہو، ظاہری طور پر دین مبین اسلام کے قوانین پر عمل کرنے والا نہ ہو، ہم اسے اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پستی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کے تمام اعمال کو باطل قرار دیتے ہیں۔ وضو کر رہا ہے، ہم کہیں گے تمہارا وضو باطل ہے، تمہیں دین مبین اسلام کے احکام کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر وہ تقلید نہیں کر رہا، کہیں تمہارے سارے اعمال باطل ہیں، تم جہنم میں جاؤ گے، تم نے تقلید نہیں کیا۔ یعنی اس قدر ہم شدت کا مظاہرہ کرتے ہیں اپنے تمام مسائل میں۔ یہی مسائل آپ دیکھ لیں، آج کل روزمرہ زندگی کے ان مسائل کو آپ دیکھ لیں، ہم اس شدت کا جو مظاہرہ کرتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ شدت دین مبین اسلام میں بیان ہوئی ہے؟ کیا یہی رویہ جو میں نے اپنایا ہے، جو میری طرح کے دوسرے متدین افراد نے اپنایا ہے، کیا یہی رویہ ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا حصہ ہے؟ کیا اصحاب ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام اس سیرت کے حامل تھے؟ اگر تھے تو ہم کہیں کہ ہم ان سے اس کو نمونہ عمل لے رہے ہیں، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی عملی سیرت میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ معاشرت کرنا، صمیمیت اختیار کرنا، ان کے ساتھ ان کے دسترخوان پر بیٹھنا، یہ چیزیں ہم میں نہیں ہیں، ان میں تھی۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں اپنے کردار میں تجدید نظر کرنی چاہیے۔ ہم جو ان کے اعمال کو بطلان پر حمل کرتے ہیں، ہم جو یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ بے دین ہیں، لا ابالی ہیں، ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے، یہ مسجد میں نہیں آتے ہیں، یہ طہارت اور نجاست کا خوب اچھی طرح سے خیال نہیں رکھتے ہیں، یہ جو ہم ان کے بارے میں ایسی قضاوت کرتے ہیں، یہ قضاوت نادرست ہے۔ ہمیں ایسی قضاوت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ہمارا وظیفہ ہے ہم انہیں تعلیم دیں، ہم انہیں آگاہ کریں۔ ان کا وظیفہ ہے آگے سے عمل کرنا۔ اگر وہ عمل کر رہا ہے تو خداوند متعال کا تقرب اسے حاصل ہوگا۔ مجھے جو احکام بیان کرنے کا اجر ملنا تھا وہ مل گیا ہے، چاہے وہ عمل کرے یا وہ عمل نہ کرے، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر وہ عمل کرے گا تو بھی خداوند متعال کے ہاں مقرب ہے، اور اگر وہ عمل نہیں کر رہا تب بھی مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں اس کی جو ہے وہ توہین کروں، اس کی مذمت کروں، اسے معاشرے میں حقیر اور پست قرار دوں اور لوگوں کو اس کا سوشل بائیکاٹ کرنے کی طرف ترغیب دلاؤں۔ یہ میرا حق حاصل مجھے اس چیز کا نہیں ہے۔ ممکن ہے اسی شخص کے وجود میں کوئی ایسا عمل پایا جائے جو بظاہر قلیل ہے، جو بظاہر دکھائی نہ دینے والا ہے، لیکن خداوند متعال کے ہاں وہی ایک مختصر حقیر اور قلیل سا عمل اس کے تقرب کا باعث ہو اور وہ خداوند متعال کے ہاں اس بلند مرتبے پر فائز ہو جس تک میں پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اپنے لیے۔ تو خداوند متعال کے ہاں جو معیار اور ملاک ہے، میں اس معیار اور ملاک کو یہی تقویٰ، یہی دین اور یہی چیزیں سمجھ رہا ہوں، جبکہ خداوند متعال کے ہاں اس چیزوں سے ہٹ کے بھی معیار موجود ہیں، اور وہ اس شخص کا اخلاص ہے جو اس نے اس اخلاص کے ساتھ اس عمل کو انجام دیا ہے۔ اگر بالفرض وہ عمل انجام نہیں دے رہا، مجھے اس کی تحقیر کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اگر میں اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھوں گا تو اسلام میرے لیے قوانین تدوین کرے گا، وضع کرے گا اور مجھے مذمت کرے گا، لیکن اس کی مذمت صرف اس جہت سے ہوگی کہ اس نے عمل کو انجام نہیں دیا ہے۔ میری مذمت دو جہت سے ہوگی، ایک اس جہت سے کہ میں عالم ہوں، اور ایک اس جہت سے کہ عالم ہوتے ہوئے میں نے کسی دوسرے کو جو ہے وہ حقارت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ لہٰذا آپ ابواب قضاوت میں اس مطلب کو دیکھیں، قاضی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ایک مجرم کو، کہ جس کا جرم ثابت ہے، معلوم ہے کہ اس شخص نے چوری کیا ہے، معلوم ہے اس شخص نے شراب پی ہے، معلوم ہے اس شخص نے زنا کیا ہے، تو اسلام میں چوری کی، زنا کی، شراب خوری کی ایک حد معین کی ہوئی ہے۔ قاضی کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر وہ حد جاری کرے جو اسلام نے بیان کیا ہے، لیکن قاضی اگر اسے گالی دے، قاضی اگر اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھے، قاضی اگر اس کے لیے معاشرے میں
سوشل بائیکاٹ کرنے کا لوگوں کو ترغیب دلائے، تو یہاں قاضی کے متعلق جو ہے وہ اسلام نے احکام بیان کیے ہیں۔ قاضی کی مذمت ملتی ہے اسلامی تعلیمات میں کہ قاضی نے اسلامی احکام سے ہٹ کر جو فیصلہ کیا ہے یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ محکمہ قضاوت میں اگر قاضی کی آواز بلند ہو جائے تو حضرت سید الاوصیاء کہتے ہیں کہ یہ شخص قضاوت کرنے کا حقدار نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس نے آواز بلند کی اور اپنی بلند آواز سے رعب کو ایجاد کیا تاکہ وہ مد مقابل جو ہے نا وہ اپنا دفاع کرنے میں کمزوری کا اظہار کرے اور کمزور ہو جائے اور اپنا دفاع درست انداز میں نہ کر سکے۔ لہٰذا قاضی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ محکمہ قضاوت میں اس قضاوت کی کرسی پر بیٹھ کر اپنے مد مقابل جو مجرم ہے اسے دفاع کرنے کا درست حق نہ دے اور اس پر روب جھاڑے، یہ اسے حق حاصل نہیں ہے۔ لہٰذا ایسا شخص قضاوت کے منصب پر بیٹھنے کا حقدار نہیں ہے۔ آپ معاشرے میں دیکھ لیں تو ہم ان گرفتاریوں میں مبتلا ہیں۔ تو الغرض مختصر یہ کروں کہ آیت اللہ محمد حسین حسینیہ طہرانی طہران کی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، لوگوں سے دوری اختیار کرتے تھے، تو آغا ہاشم حداد نے ان کی تربیت کرتے وقت انہیں یہ نقطہ بیان کیا کہ آپ کا یہ عمل دو حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ ایک یہ کہ آپ لوگوں سے عزلت اور دوری اختیار کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بے دینی اور عمل میں خامی آپ کے وجود پر سرایت نہ کر جائے، یعنی آپ اس سے دوری اختیار کر رہے ہیں کہ وہ جو عمل کو درست انداز میں انجام نہیں دے رہا، اس کے ساتھ نشست و برخاست کرنے کے نتیجے میں اس کے نفس کی آلودگی آہستہ آہستہ آپ کے وجود میں سرایت کر سکتی ہے۔ آپ کی دوری اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے۔ اگر یہ ہے تو آپ کو کیا معلوم خداوند متعال کے ہاں اس کا کوئی ایسا عمل ہو، وہ تنہائی میں خداوند متعال کی ایسی عبادت کرتا ہو جس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے، ہم تو اس کا ظاہر دیکھ رہے ہیں، وہ اس ظاہر سے ہٹ کے باطن میں خلوت میں خداوند متعال کے حضور جا کر اس کے ساتھ کیا گفتگو کرتا ہے، ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اس ظاہر کی وجہ سے اس سے عزلت اور دوری اختیار کر رہے ہیں۔ یہ دوری اختیار کرنا ایک اپنی جگہ پر، لیکن اس کی مذمت کر رہے ہیں، اس کو معاشرے میں حقیر قرار دے رہے ہیں، اس کی اہانت کر رہے ہیں، یہ ہمیں حق حاصل نہیں ہے ان چیزوں کا۔ اور اگر آپ کی دوری اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی عیب کوئی گستاخی اس شخص کی شان میں نہ ہو جائے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص بظاہر دین مبین اسلام کے قوانین کی مکمل پاسداری نہیں کرتا ہے، یا اگر کرتا بھی ہے تو تھوڑا سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، آپ اس سے دوری کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ کسی محفل میں آپ کی آواز بلند ہو جائے اور وہ شرمندہ ہو جائے آپ کی آواز کی بلندی کی وجہ سے۔ لہٰذا آپ کو اپنے وجود پر جو ہے وہ اتنا اطمینان نہیں ہے کہ آپ اسے کہیں ڈانٹ نہ دیں، کہیں اس کی مذمت نہ کر دیں، کہیں کسی محفل میں اس کی اہانت نہ کر دیں، لہٰذا آپ اسے دوری اختیار کریں۔ اگر یہ پہلو ہے تو یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ پہلے والا پہلو ہے تو یہ آپ کا پہلو جو ہے وہ نادرست ہے۔ یہ جو ہے وہ دوسری نصیحت آغا ہاشم حداد نے آغا طہرانی کو کی۔ تیسری نصیحت جو آغا ہاشم حداد نے آغا طہرانی کو کی وہ یہ تھی کہ محمد حسین کوشش کرو اپنے بیوی بچوں کو صبح و طلوعین کے درمیان بیدار رکھنے کی ترغیب دلاؤ اور ان کو بیدار رکھو، فجر صادق سے طلوع آفتاب تک، یعنی سورج نکلنے تک۔ یہ جو دو طلوع ہیں، یعنی فجر اول فجر صادق اور طلوع آفتاب، ان کو طلوعین کہا جاتا ہے اسلامی تعلیمات میں، اور اس وسط کے پیریڈ میں بیدار رہنے کی اسلامی تعلیمات میں، اسلامی روایات میں، منابع اخلاقی میں اور سیر و سلوک میں بہت تاکید کی گئی ہے۔ لہٰذا روایات میں یہ مطلب بیان کیا گیا ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں خداوند متعال اپنے بندوں میں رزق تقسیم کرتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اس وقت سو جاتا ہے تو وہ خداوند متعال سے اپنا حصہ اپنا رزق لینے سے محروم ہو گیا ہے، اور اس محرومی کی وجہ یہ شخص خود ہے، یعنی اس نے خود اپنے رزق پہ لات ماری، اور ایسے ٹائم جب خداوند متعال رزق تقسیم کر رہا تھا یہ شخص آرام سے اپنے بستر پر سو گیا، اور اس نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، جو بیدار ہیں وہ لے لیں اور جو سو رہے ہیں وہ سوتے رہیں۔ تو اس موضوع پر میں تفصیلی گفتگو آپ کے ساتھ کتاب آداب المتعلمین کی جو میں نے ایک تفسیر کی اور اس کتاب کو میں نے بیان کیا، اس کتاب کے 26 نمبر درس سے لے کر 29 نمبر درس تک میں نے اسے مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وہ اسباب جو انسان کے رزق میں
اضافے کا باعث بنتے ہیں، اور وہ اسباب جو انسان کے رزق میں کمی کا باعث بنتے ہیں، ان دروس میں نے اسے تفصیلی طور پر بیان کیا ہے، آپ وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ اور ان دروس کے بعد وہ اسباب بیان کیے گئے ہیں جو انسان کی عمر میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، اور پھر وہ اسباب جو انسان کی عمر میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ وہاں اس گفتگو میں نے یہ بات تفصیلاً برہاناً بیان کیا ہے کہ رزق جسے ہم رزق مادی سمجھتے ہیں، یہ بازار سے آلو پیاز ٹماٹر لا کر سالن تیار کر کے گندم کی روٹی تیار کر کے یہ جو ہم لقمہ اپنے حلق سے نیچے اتارتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ رزق ہے، اور صرف یہی رزق ہے، جبکہ رزق یہ نہیں ہے۔ رزق رزقان، رزق مادی و رزق معنوی، دو طرح کے رزق ہے، رزق مادی بھی ہے، رزق معنوی بھی ہے۔ ہماری زندگی کے تمام مسائل ہمارے لیے خداوند متعال کی جانب سے رزق ہیں۔ اگر کسی گھر میں بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو یہ بچیوں کے لیے مناسب رشتے کا آنا ان کا رزق ہے۔ کسی کے علم میں مشکلات ہیں تعلیمی اعتبار سے، تو یہ تعلیمی اعتبار کا ہونا اس کا رزق ہے، پس اسے رزق کی اضافی اور کمی کے اسباب کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر کسی کو نوکری نہیں مل رہی ہے، کسی کے کاروبار میں برکت نہیں آ رہی ہے، یا اس قسم کے بہت سے مسائل، کسی کی عمر کم ہو رہی ہے، کسی کو بیماری آ رہی ہے، کسی کو صحت مل رہی ہے، تو اسی اسباب کو تلاش کیا جائے جو انسان کے رزق میں اضافے اور رزق میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ ہو گیا مادی پہلو۔ معنوی پہلو، انسان چاہتا ہے خداوند متعال کا تقرب حاصل کرے، حضرات اہل بیت علیہ السلام کا تقرب حاصل کرے۔ انسان یہ چاہتا ہے سیر و سلوک کے اعلیٰ مراتب تک پہنچے، تو اسے اسی رزق کے اضافے اور کمی کے اسباب کا جائزہ لینا چاہیے، اور پھر اس کا جائزہ لینے کے بعد وہ اسباب جو انسان کے رزق میں اضافے کا باعث بنتے ہیں، ان اسباب کو اپنے وجود میں نافذ کرے، تو اس کے رزق میں خداوند متعال وسعت لے کر آئے گا۔ ایک سبب جو ہے یہی طلوعین کے درمیان بیدار رہنا ہے۔ لہٰذا آیت اللہ محمد حسین حسینیہ طاہرانی کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے ہاشم حداد کی جانب سے کہ اپنے بیوی بچوں کو یہ عادت ڈالو کہ وہ طلوعین کے درمیان بیدار رہیں۔ یہ وہ وقت ہے جس میں خداوند متعال رزق مادی اور رزق معنوی کو تقسیم کرتا ہے۔ یہ اخلاقی نصیحتوں کا چیپٹر یہاں پر ابھی اس کو کلوز کرتے ہیں۔ اگلے موضوع کی طرف ہم بڑھتے ہیں جسے آیت اللہ طہرانی نے بیان کیا ہے۔ آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ میرا عراق کا یہ سفر، جو چوتھا سفر میں نے عراق کی طرف کیا اور آغا ہاشم حداد سے میری ملاقات ہوئی، یہ ایک ایسے زمانے میں نے سفر کیا جب آغا سید ہاشم حداد حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد واپس جو ہے نا وہ عراق تشریف لے آئے تھے۔ لہٰذا میں نے کچھ مطالب ان سے دریافت کیے حج بیت اللہ کی مناسبت سے۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا تھا، یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آغائے سید ہاشم حداد موسوی، آغائے محترم، آغائے بزرگوار، آپ ایک عارف ہیں، خداوند متعال کے ایک ایسے ولی ہیں جو اس وقت فنا کی مراحل سے عبور کر رہے ہیں، یعنی آپ اپنے روزمرہ زندگی کے کاموں کو درست انجام نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ چونکہ آپ فنا کی جو مراحل ہیں سیر و سلوک میں، ان مراحل کو طے کر رہے ہیں۔ اکثر باتیں ایسی ہیں جو آپ بھول جاتے ہیں، ذائقے ہیں وہ ذائقے آپ کو معلوم نہیں ہوتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ اپنے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کے فرق کا جو ہے وہ علم نہیں ہے کہ آپ کا کون سا دایاں ہاتھ ہے کون سا بایاں ہاتھ ہے۔ بس اوقات آپ کی ایک ایسی کیفیت آ جاتی ہے، تو آپ ایک ایسی حالت میں موجود ہیں، اور پھر ایسی حالت میں آپ حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے چلے گئے ہیں جہاں اتنے سارے اعمال کو انجام دینا ہے، اور پھر ان اعمال میں دقت بھی موجود ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ کیسے اعمال کر دیے؟ کیسے آپ نے حجر اسود کو تلاش کیا، پھر کیسے آپ نے خانہ کعبہ کے گرد جو ہے وہ طواف کیا، کیسے آپ ایام تشریق میں وہاں پر پہنچ گئے اور آپ نے وہ اعمال انجام دیے، یا اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال حاجی انجام دیتے ہیں، آپ اس کیفیت کے ہوتے ہوئے کیسے ان اعمال کو انجام دے سکتے ہیں؟ آیت اللہ طہرانی اس مطلب کے بارے میں آغا جو ہے وہ ہاشم حداد سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ جب فنا کی ان مراحل سے گزر رہے ہیں تو آپ نے اعمال انجام کیسے دیے؟ ہاشم حداد انہیں جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے بحسب ظاہر عمل انجام نہیں دیے، بلکہ میں جس عمل پر پہنچتا تھا، جو عمل مجھے انجام دینا ہوتا تھا، اس عمل کی انجام دہی سے پہلے مجھے اس عمل کا علم نہیں ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی میں اس مقام پر پہنچتا تھا،
وہ عمل میرے سامنے خود بخود جو ہے نا وہ ظاہر ہو جاتا تھا اور مجھے علم ہو جاتا تھا کہ مجھے یہ عمل کو کیسے انجام دینا ہے۔ لہٰذا جیسے ہی میں مسجد الحرام میں داخل ہوتا ہوں، مجھے حجر الاسود بغیر کسی کے بتائے کہ وہ سامنے حجر الاسود ہے، کسی نے مجھے معرفی نہیں کی، کسی نے مجھے اس کا تعارف نہیں کروایا، لیکن وہاں پہنچتے ہی میرے سامنے یہ واضح ہو گیا کہ یہ حجر الاسود ہے۔ یہاں سے میں نے اپنے اعمال کو آغاز کرنا ہے، لہٰذا میں نے طواف کیا، میں نے باقی اعمال بھی انجام دیے بغیر کسی رہنمائی کے۔ پس خلاصہ مطلب میں نے جس عمل کو انجام دینا ہوتا تھا وہ عمل خود خداوند متعال میرے لیے واضح کر دیتا تھا۔ اس مطلب کی وضاحت کے لیے میں ایک مختصر سا آپ کی خدمت میں جملہ بیان کر دیتا ہوں کہ ولی الہی جب حالات فنائیہ سے گزر رہا ہوتا ہے، عبور کر رہا ہوتا ہے، تو اسے اپنے روزانہ کے معاملات میں نظم و نسق برقرار رکھنے کے لیے دو حالتیں ہیں۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ خداوند متعال کسی کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ تم ولی خدا کی رہنمائی کرو اور وہ اس عمل کو اس طرح سے انجام دے، ایک یہ۔ دوسرا یہ کہ خود خداوند متعال اس ولی الہی کے قلب میں اس عمل کو اس کے لیے ظاہر کر دیتا ہے تاکہ وہ اس رہنمائی الہی کے نتیجے میں اس عمل کو اسی طرح سے انجام دے جیسے شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں بیان ہوا ہے۔ لہٰذا بسا اوقات ولی الہی کو اس عمل کے انجام دینے کے بعد یہ یاد ہی نہیں ہوتا کہ میں نے اس عمل کو کیسے انجام دیا تھا، یعنی مجھے اس عمل کو انجام دینے سے پہلے علم نہیں تھا کہ یہ عمل کیسے انجام دینا ہے، اور میں نے اسے درست انداز میں انجام بھی دیا، تو اب یہ کیسے مجھے علم حاصل ہوا کہ اس کو ایسے انجام دینا ہے، اس کا مجھے ابھی علم نہیں ہے۔ بسا اوقات اس ولی الہی کو یاد ہوتا ہے کہ یہ عمل کیسے میرے سامنے جو ہے نا وہ واضح ہوا اور اس کا مجھے علم آیا۔ جیسے ہم نے اس کی ایک مثال دی کہ کاظمین میں یا بغداد میں ایک جگہ پر آغا ہاشم حداد وضو کے لیے جاتے ہیں، جیسے ہی وضو خانے میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ انہیں وضو کرنے کا تو طریقہ آتا ہی نہیں ہے۔ اب سامنے ایک شخص ہے جو وضو کر رہا ہے، اب کہتے ہیں کہ میں اس سے جا کر وضو کا طریقہ پوچھوں کہ وضو کیسے کرتے ہیں، مجھے وضو کرنے کی تعلیم بتاؤ۔ تو پھر خود دل میں سوچتے ہیں کہ اگر میں نے اس سے یہ سوال کیا تو یہ مجھے کہے گا کہ تم 60-70 سال کے بوڑھے ہو، مولوی صاحب ہو، عالم ہو، تمہیں وضو کرنے کا طریقہ معلوم نہیں اور تم مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ لیکن پھر بھی چونکہ مجھے وضو کا طریقہ نہیں آتا تھا، میں آگے بڑھتا ہوں کہ میں اس سے سوال کروں، خود میرے سامنے وضو کا طریقہ جو ہے نا وہ واضح ہو جاتا ہے اور میں درست انداز میں وضو کرتا ہوں، اور جیسے ہی میں وضو کرتا ہوں وہ شخص میرے پاس سے گزر کے کہتا ہے کہ پانی جو ہے وہ اللہ کا پانی ہے، یہ جو تم وضو کر رہے ہو یہ بھی اللہ کا وضو ہے۔ تو یہ ایک رہنمائی اس شخص کی طرف سے بھی ملتی ہے کہ ہر چیز مظہر الہی ہے، اور ایک رہنمائی خود آغا ہاشم حداد کو خداوند متعال کی طرف سے ان کے قلب پر ایک الہام کی صورت میں آ گئی اور انہیں معلوم ہو گیا کہ شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں وضو کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو بس اوقات ایک عارف کو، ایک ایسے سالک کو جو اس فنا کے مراحل سے عبور کر رہا ہے، بس اوقات عمل کے انجام دینے کے بعد اسے یاد نہیں رہتا کہ اس عمل کا طریقہ کار کیسے میرے سامنے مکشوف ہوا، اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ اس کے سامنے یہ مطلب یاد رہتا ہے کہ یہ مطلب مجھے کیسے آیا۔ جیسے آغا ہاشم حداد نے تمام یہ واقعہ بیان کیا کہ میں گیا وضو خانے میں، مجھے وضو کا طریقہ نہیں آتا تھا، سوچتا رہا، سوچا اس شخص سے جا کے پوچھوں، لیکن خود خداوند متعال نے اس کی مجھے تعلیم دے دی اور تمام باتیں میرے ذہن میں آ گئیں کہ وضو کیسے کرتے ہیں۔ پس ولی الہی جب حالت فنائیہ سے گزر رہا ہوتا ہے تو ہم نے یہ عرض کیا کہ اس کے حواس ظاہری اور حواس باطنی جو ہیں وہ یا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں یا ماند پڑ جاتی ہے ان کی قوت۔ انسان کا ذہن اور ذہن میں موجود جو اس کی تعلیمات ہیں وہ اس کے وجود سے آہستہ آہستہ رفتہ کوچ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ ایک ایسی حالت فنائیہ ہے کہ جس میں انسان کثرت سے وحدت کی طرف جو ہے نا وہ سفر کرتا ہے۔ جب ولی خدا وحدت اور کثرت کے درمیان اس سفر کو طے کر رہا ہوتا ہے تو اس میں ولی الہی نہ تو فنائے تام میں موجود ہوتا ہے، اگر فنائے تام میں ہو تو اس عالم کثرت سے بطور کلی انسان جو ہے نا وہ غافل ہو جائے گا، تو ایسے فنائے تام اسے حاصل نہیں ہوتی ہے، اور نہ ہی بقائے تام میں ہوتا ہے کہ اسے ہر چیز کا نہ ہے باقاعدہ دقیق علم ہو، ایسے نہیں ہے۔ پس ولی الہی جو ہے وہ ان دونوں مراحل کے وسط میں موجود ہوتا ہے۔ تو آغا ہاشم حداد ایک ایسے برہے سے جب گزر رہے تھے تب وہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے گئے، تو آغا طحرانی کے لیے یہ ایک تعجب آمیز
مطلب تھا جس کے بارے میں وہ جاننا چاہتے تھے۔ اور ہم نے عرض کیا کہ آغا محمد حسین حسینیہ طاہرانی ایک ولی الہی کی زندگی کے اور سیر و سلوک کے اسفار اربعہ کے تمام مراحل کو بیان کر رہے ہیں اور حکایت کر رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس مسئلے کے بارے میں اور حکایت کرنے کے لیے اور اپنے سامنے اس مطلب کو واضح جاننے کے لیے آغا ہاشم حداد سے ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا۔ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے فنائی، اگر ہم عام مطلب میں اور عام الفاظ میں اسے سمجھانا چاہیں؟ یہ جو ہم نے آپ کو بتایا کہ ولی الہی جو ہے وہ جب حالت فنائیہ میں ہوتا ہے تو نہ فنائے تام میں ہوتا ہے نہ ہی بقائے تام میں ہوتا ہے، ان دونوں کے وسط میں یہ ولی الہی جو ہے وہ سفر کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا نہ تو اسے تمام باتیں یاد ہوتی ہیں نہ ہی تمام باتوں سے وہ غافل ہوتا ہے، وحدت اور کثرت کے درمیان جو ہے نا وہ یہ سفر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جو ہے نا وہ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی۔ میں یہاں ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہماری گفتگو جو افراد سنتے ہیں بسا اوقات وہ کہتے ہیں کہ ہماری گفتگو میں بعض الفاظ ایسے استعمال ہوتے ہیں جو پیچیدہ ہیں یا جن کے معانی ظاہر نہیں ہیں۔ میں پہلی بات آپ کی خدمت میں یہاں عرض کرتا چلوں کہ وہ افراد جو مسلسل میری گفتگو کو سنتے ہیں وہ اس بات پر توجہ رکھیں کہ میں اپنی گفتگو میں بسا اوقات ایک مطلب کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اب جب آج میں نے آپ کی خدمت میں مطلب فنا کی وضاحت کر دی ہے تو کل کی گفتگو میں ممکن ہے میں اس فنا کی دوبارہ وضاحت نہ کروں، لہٰذا وہ افراد جو مسلسل میری گفتگو سنتے ہیں ان کے لیے ان الفاظ کو سمجھنا زیادہ دشوار نہیں ہوگا، چونکہ وہ ایک تسلسل کے ساتھ بعض معارف اور بعض مطالب کی وادیوں سے گزر رہے ہیں اور وہ ان کے لیے مطالب کو سمجھنا سہل اور آسان رفتہ رفتہ ہو رہا ہے چونکہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ اب ہر درس کے اندر ہر اصطلاح کی وضاحت کرنا، اسے سمجھانا یہ ممکن نہیں ہوتا ہے چونکہ ہم ارتقاء کے مراحل کو طے کر رہے ہیں، بعد میں ہر مسئلے کی طرف پیچھے لوٹنا یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے، لہٰذا ہم جو گفتگو آپ کی خدمت میں کر رہے ہیں ان میں فلسفی اصطلاحات بھی بیان ہوتی ہیں، عرفانی اصطلاحات بھی بیان ہوتی ہیں، فقہی کلامی اصطلاحات بھی بیان ہوتی ہیں، سیر و سلوک کی اور تصوف کی اصطلاحات بھی بیان ہوتی ہیں، لہٰذا جب ہم نے ایک اصطلاح کی وضاحت کر دی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ دوبارہ پھر اس کی ہم وضاحت کریں، لہٰذا اس چیز کی طرف آپ توجہ رکھیں کہ جو افراد ہماری گفتگو کو سنتے ہیں وہ اسے مکمل دقت کے ساتھ سنا کریں، اور اگر کوئی نیا پوائنٹ ان کو مل جاتا ہے تو اسے تحریر کر لیں۔ اگر آپ کو سمجھنے میں مشکل ہے تو آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں، یہ کومنٹ سیکشن کس لیے رکھا ہوا ہے اس ویڈیو کے نیچے کہ یہاں آپ ہم سے سوال کریں اور پوچھیں کہ یہ مطلب جو آپ نے بیان کیا یہ مطلب کیا تھا، یا بعض الفاظ ایسے ہیں جو آپ کے لیے غیر واضح ہیں، نامفہوم ہیں، ان الفاظ کے بارے میں بھی آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ ہمیں جب وقت ملے گا ہم اس کومنٹ سیکشن میں آپ کو اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے، یا بس اوقات بعض لوگ واٹس ایپ کے ذریعے سے یا ہمارا یہ ای میل جو یہاں پر ان ویڈیوز کے نیچے چلتا ہے آپ ان میں بھی ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ذریعہ ہے رابطہ برقرار کرنے کا جس کے ذریعے سے آپ اپنا سوال ہم سے کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس درس میں یہ لفظ جو بیان کیا تھا یہ لفظ کیا تھا۔ اور اصطلاحات، آپ اس مطلب کو ذہن میں رکھ لیں کہ اصطلاحات کا ترجمہ کرنے سے وہ اصطلاح کا مفہوم جو ہے وہ درست انداز میں بسا اوقات منتقل نہیں ہوتا ہے۔ ہم ایک اصطلاح کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہے، وگرنہ خود اس اصطلاح کے اندر خود ایک جو ہے نا وہ غنا پایا جاتا ہے، اس کے اندر خود ایک ایسے مطالب ہیں کہ جس معنویت کو اور ان مطالب کو اس ترجمے کے اندر جو ہے نا وہ اس قالب میں اور اس پیرائے میں ڈھالنا جو ہے وہ دشوار ہو جاتا ہے، لہٰذا ان چیزوں کو، ان مقدمے کو مد نظر رکھیں۔ یہ فنا کے مراحل میں پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ جب سالک ان فنا کے مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں ایک مثال سے اس مطلب کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور یہ مطلب بھی میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ المثال قریب من جہت و بعید من جہت، مثال جب ہم دیتے ہیں تو ایک جہت سے وہ مطلب کے قریب ہوتی ہے اور ممکن ہے کئی جہات سے اس مطلب سے دور ہو، لہٰذا جو مطلب سمجھانا چاہ رہے ہیں اس مطلب پر صرف غور کی جائے، مطالب بعد کی طرف جو ہے وہ توجہ نہ کی جائے چونکہ وہ ہماری مراد اور مقصود ہی نہیں ہے۔ یہاں آپ اس مطلب کی طرف توجہ کریں کہ بس اوقات ایک انسان بہت گہری نیند میں سو رہا ہے، اب آپ اسے نیند سے جب بیدار کرتے ہیں اچانک، تو اب جب یہ بیدار ہوا ہے فوراً اس سے آپ کوئی نہایت ہی دقیق فلسفی، عرفانی، علمی، فقہی مسئلہ جو ہے نا وہ دریافت کریں، تو اب وہ
نہیں بتا پائے گا آپ کو مسئلہ. کیوں؟ چونکہ اس وقت جو یہ شخص گہری نیند سے آپ نے اس کو اچانک بیدار کیا ہے، تو اب اس وقت فوراً جو ابتدائی جو لمحات ہیں اس میں نہ یہ شخص سو رہا ہے اور نہ یہ شخص مکمل حالت میں بیدار ہے. لہٰذا یہ کیفیت جو ہے وہ اس کی اب نیند اور بیداری کے وسط کی کیفیت ہے. اس وسط والی کیفیت میں اس کی معلومات بس اوقات 0 درجے پر ہوتی ہیں، بس اوقات ممکن ہے کچھ حد تک کام کر رہی ہوں، لیکن مکمل حد تک ایسے شخص کو ہوشیار نہیں کہا جا سکتا. لہٰذا جب آپ ایک مجتہد سے بھی کسی ایسی کیفیت میں سوال کریں گے تو ممکن ہے وہ آپ کے ابتدائی ترین سوالات کا جواب نہ دے پائے، چونکہ 1-2 مراحل کے وہ درمیان ہے. اسی طرح سے عارف بھی عالم بقا اور عالم فنا، عالم کثرت اور عالم فنا کے درمیان جب ہوتا ہے تو اسے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس کے ذہن میں موجود نہیں ہوتی ہیں، چونکہ نہ وہ عالم کثرت میں ہے نہ وہ عالم وحدت اور عالم بقا میں ہے، ابھی وہ وسط میں موجود ہے. لہٰذا اس کنڈیشن میں ایک عارف اور ایک سالک کی کیا کیفیت ہوتی ہے، میں پہلے آپ کی خدمت میں اس مطلب کو بیان کر چکا ہوں کہ اس کے حواس جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں یا ماند پڑ جاتے ہیں. بعض حواس ایسے ہیں جو بطور کلی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ اس فنا اور بقا کی کیفیت میں جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا انصراف بقا کی طرف ہے یا فنا کی طرف ہے. اگر بقا کی طرف ہوگا تو اس کی معلومات اس کی طرف ہوں گی، اور اگر فنا کی طرف ہوگا تو معلومات اس کی کم ہوں گی. لہٰذا جب انسان مکمل عالم فنا میں چلا جاتا ہے، وہاں مستقر ہو جاتا ہے، اور پھر وہاں سے عالم جو ہے وہ کثرت کی طرف جب واپس آتا ہے، من الحق الی الخلق کا جب وہ سفر کرتا ہے، تب اس کی کیفیت جو ہے وہ متفاوت ہوتی ہے. یہ ایک مقدمہ تھا. آیت اللہ تہرانی ان مطالب کے بارے میں مرحوم ہاشم حداد سے سوال کرنا چاہتے ہیں. تو آغا حداد انہیں کہتے ہیں کہ میرا حج کا سفر ایسے، یعنی جیسے ہی میں مسجد الحرام میں داخل ہوا، میرے سامنے جب حجر اسود سامنے ہوا، بغیر کسی کے تعارف کروائے میں نے اس حجر اسود کو پہچان لیا، اور میں نے پھر طواف کا جو ہے نا وہ آغاز کیا. وہاں سے 7 چکر میں نے مکمل کیے. مجھے کس نے تعلیم دی کہ اس خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگائے جاتے ہیں؟ یہ خدا نے تعلیم دی. ظاہر ہے میرے پاس تو اس وقت تعلیم موجود نہیں تھی، چونکہ میں ایک ایسے عالم میں موجود تھا. پھر اس کے جو دقیق احکام ہوتے ہیں کہ آپ نے کیسے جو ہے نا وہ اپنا پہلو جو ہے نا وہ تبدیل نہیں کرنا ہے، کیسے آپ نے جو ہے نا وہ 7 چکر مکمل کرنے ہیں، کہاں سے آغاز کرنا ہے، کہاں پر ختم کرنا ہے، یہ تمام احکام مجھے خداوند متعال نے جو ہے نا وہ تعلیم دیے، اور میں نے وہاں پر طواف کیا. حضرت ابراہیم علیہ الاف التحیت وثنا کے مقام پر نماز ادا کی، سعی کی، تکثیر کی، یہ جتنے بھی اعمال ہیں یہ خداوند متعال کی عنایت کے تحت میرے لیے وہاں پر ظاہر ہوتے گئے، اور میں اس عنایت کے تحت عین شریعت مقدسہ مطہرہ میں جو فقہا نے فتاوی دیے ہیں اس کے مطابق میں ان مسائل کو انجام دیتا رہا. پھر فرماتے ہیں کہ جتنا وقت میں مکہ میں رہا، میرا زیادہ وقت جو ہے وہ بیت اللہ میں گزرتا تھا، اور زیادہ وقت میں طواف میں اپنا وقت گزارتا تھا. اور یہ طواف میرے لیے معجب تھا، شگفت انگیز تھا، حیرت آور تھا، اور میں وہاں خداوند متعال کے عجائب کو اس طواف میں مشاہدہ کرتا تھا. یہ ایک عام عادی کے طواف سے ہٹ کے طواف کی بات ہو رہی ہے. لہٰذا اس طواف سے میرا دل جدا نہیں ہوتا تھا. میں طواف کرتا، نماز پڑھتا، طواف کرتا، نماز پڑھتا، اور میری ایک ایسی کیفیت تھی اس بیت اللہ میں. اور جب میں سرزمین منا میں گیا تو سرزمین منا میں مسجد الخیف جو ہے وہ میرے لیے نہایت اعجاب انگیز تھی. اس مسجد میں نے بہت خداوند متعال کے عجائب کو مشاہدہ کیا. اور اس کے علاوہ منا میں ایام تشریق یعنی 10، 11، 12 کے جو ذی الحج کے جو ایام ہیں، یہ زیادہ وقت میں وہاں پر رہا، اور میرے لیے وہاں کے جتنے بھی اعمال تھے وہ نہایت ہی اعجاب انگیز تھے. اب یہاں ہم آپ کی خدمت میں پھر ایک مقدمہ بیان کرتے چلیں کہ مسجد الخیف کسے کہتے ہیں. خیف کہتے ہیں لغت میں دامن کوہ کو، اور اسی طرح سے دامن کوہ کے علاوہ جو ایسی زمین جو اپنی ہمجوار زمینوں سے سطح کے اعتبار سے تھوڑا بلند ہو، ایسی جگہ کو خیف کہتے ہیں. یہاں پر باقاعدہ ایک مسجد جو ہے وہ قائم ہے، مسجد بنائی گئی ہے، اور روایات کے مطابق اس مسجد میں حضرت امام محمد باقر سے 2 طرح کے نقل جو ہے نا وہ روایات کے نقل ہوئے ہیں کہ 700 پیغمبروں نے اس مسجد میں اعمال انجام دیے، نماز ادا کی، اور ایک نقل کے مطابق 1000 پیغمبروں نے اس جگہ پر نماز ادا کی. یہ وہ مقام ہے جہاں انبیاء پر
اسماء الہی کی تجلی ہوا کرتی تھی اور وہ خداوند متعال کا قرب اختیار کرتے تھے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز ادا کی ہے، اور جب خطبہ دیا حجۃ الوداع کا جب وقت آیا تو یہی وہ مقام ہے جہاں دوسری مرتبہ حضرت جبرائیل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہیں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف طیبہ وسنہ کی خلافت وصایت بلا فصل کے اعلان کا وہاں پر آپ کو دوسری مرتبہ پیغام دیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، حضرت امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان کر دیجیے۔ ایام تشریق ہم عرض کر چکے کہ 10، 11، 12 یہ جو ایام ہیں، ان ایام میں حاجی قربانی کرتا ہے، رمی جمرات کرتا ہے اور وہاں پر مقیم ہوتا ہے۔ بعض منابع میں ان ایام تشریق کو عید سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ ایک مقدمہ تھا تاکہ آپ جو ہے وہ مسجد خیف اور ایام تشریق کے بارے میں انشاءاللہ جانتے ہیں، لیکن اگر آپ کو ضرورت ہے تو یہ مقدمہ اس کی سمجھنے کے لیے جو ہے وہ کفایت کرتا ہے۔ آیت اللہ طحرانی یہاں پر اس مطلب کو بیان کرتے ہیں کہ آغا سید ہاشم حداد یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک روز رات کو جب میں مسجد خیف میں جاتا ہوں تو وہاں میں مشاہدہ کرتا ہوں کہ آیت اللہ سید احمد زنجانی فہری موجود ہیں اور ان کے اطراف میں جو ہے نا وہ کچھ دوسرے حاجی موجود ہیں، اور آغا احمد زنجانی فہری جو ہے وہ نہایت ہی ناراضگی کے عالم میں موجود ہیں کہ یہ جتنے حاجی ہیں یہ طہارت کا، نجاست کا، پاکیزگی کا خیال ہی نہیں رکھتے ہیں۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ بالآخر جہاں کہیں ازدحام ہو، رش ہو، تو وہاں پانی بھی موجود ہوتا ہے، وہاں طہارت و نجاست کے مسائل کا خیال رکھنا آسان بات نہیں ہوتی ہے۔ تو آغا احمد فہری زنجانی جب آ رہے ہوتے ہیں مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے، 2 رکعت نوافل کی ادائیگی کے لیے، تو راستے میں ان کے ظاہراً لباس کے اوپر کچھ پانی کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں، جس سے وہ ناراض ہوتے ہیں کہ میرا لباس جو ہے نا وہ اب نجس ہو چکا ہے، اب ہم 2 رکعت جو خدا کے حضور ایک نماز ادا کرنا چاہتے تھے ان حاجیوں نے ہمیں اس سے بھی محروم کر رکھا ہے، اور بہت ہی ایک ان کی کیفیت جو ہے نا وہ متغیر ہے۔ آغا سید احمد زنجانی فہری یہ مرحوم علی قاضی طباطبائی کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں، جو ان کی زندگی کے آخری ایام میں جب آغا کشمیری ان کے پاس موجود تھے، عبد الکریم رضوی کشمیری، تو ان دنوں میں یہ آغا قاضی کی خدمت میں آئے اور ان سے انہوں نے کچھ اخلاقی تعلیمات حاصل کی۔ مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ باقاعدہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے سوریہ میں نمائندے تھے شام میں، اور وہاں پر خدمات کو انجام دیا کرتے تھے۔ ان کا متعدد مرتبہ آغا طحرانی نے اسی کتاب میں ذکر کیا ہے، اور یہاں آغا سید ہاشم حداد کی زبانی ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی کیفیت میں وہاں پر موجود ہیں اور ناراض ہیں حاجیوں کے اوپر کہ یہ طہارت اور نجاست کے مسائل کا اچھی طرح سے خیال نہیں رکھتے ہیں۔ آپ اس کو خود اپنی زندگی میں بھی آپ نے اس چیز کو مشاہدہ کیا ہوگا کہ جہاں عوام کی اکثریت ہوتی ہے، جمعیت ہوتی ہے، وہاں ایسے مسائل تھوڑا کم رنگ نظر آتے ہیں کہ وہاں پر طہارت اور نجاست کا خیال رکھا جائے۔ لوگ ظاہر ہے کثیر ہیں، زیادہ مقدار میں ہیں، اور زیادہ مقدار میں جب بیت الخلاء کو استعمال کیا جاتا ہے، پانی بہایا جاتا ہے، رفت و آمد کی جاتی ہے، کیچڑ ہو جاتا ہے، زیادہ طہارت، نجاست، پاکیزگی ان چیزوں کا خیال رکھنا تھوڑا دشوار ہوتا ہے۔ آپ لوگ جو 40 کے ایام میں حضرت سید الشہداء کی زیارت کے لیے گئے ہیں اور آپ لوگوں نے مشی کی سعادت حاصل کی ہے، تو آپ نے وہاں پر بھی اس چیز کو مشاہدہ کیا ہوگا کہ بس اوقات سڑکوں پر پانی گرا ہوتا ہے، بیت الخلاء میں بہت زیادہ پانی گرا ہوتا ہے، وہاں پر خود عین نجاست موجود ہوتی ہے، لوگ اچھی طرح سے طہارت کیے بغیر وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور ایسے ایک مسائل ہوتے ہیں۔ تو ایسے مسائل میں آغا احمد فہری طحرانی زنجانی نہایت ہی ناراض ہیں کہ یہ کیا ایک صورتحال ہے، لوگ اس مقدس عبادت کے لیے آئے ہیں، انہیں یہاں پر ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان کی ناراضگی کو ایک جگہ پر ابھی رکھیں۔ آغا ہاشم حداد اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد یہاں اس سے ایک درس دینا چاہ رہے ہیں ہمیں اور آپ کو، جس کی طرف پہلے بھی ایک ہم نے آپ کی خدمت میں اشارہ کر دیا، جو ابھی آغاز کی گفتگو تھی، وہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں آغا ہاشم حداد کہ ایک شخص نے ایک دوسرے عارف کے مرید، عقیدت مند اور شاگرد سے سوال کیا، اور سوال کیا کہ ما علمکم استاذکم، تمہارے استاد نے تمہیں کیا تعلیم دیا ہے؟ تو وہ دوسرے عارف کا شاگرد اس عارف کو یہ بیان کر رہا ہے کہ علمنا، ہمارے استاد نے ہمیں یہ سکھایا ہے
کیا سکھایا ہے؟ بالالتزام طاعات و ترک الذنوب، ہمارے استاد نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ عبادتوں کو انجام دو اور گناہوں کو ترک کرو۔ تو اب وہ دوسرا عارف اس شاگرد سے اور اس مرید سے یہ کہہ رہا ہے کہ تل کا مجوسیت محضہ، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے استاد نے ہمیں یہ تعلیم دیا ہے کہ ہم جو اطاعت ہے، جو عبادت ہے، اس کو انجام دیں، ترک معصیت کریں، ترک گناہ کریں، تو یہ عارف کہہ رہا ہے کہ یہ تو مجوسی بھی ایسے ہی کیا کرتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی دین مجوس، دین زرتشتی میں دو مبدا ہیں، یعنی مبدأ خیر، مبدأ شر، مبدأ نور، مبدأ ظلمات۔ وہ بھی اس دوئیت کے قائل ہیں، وحدت کے وہ لوگ بھی قائل نہیں ہیں۔ آپ بھی دو ہی بات کر رہے ہیں، اطاعت کرو، ترک معصیت کرو، تو آپ بھی گویا کہ مجوسیت کی طرف ہی دو مبدا ہمیں بیان کر رہے ہیں کہ خداوند متعال تک پہنچنے کے دو راستے ہیں، اطاعت کرو اور ترک ذنوب کرو، یہ آپ کام کرو۔ یہ تو عین مجوسیت ہے۔ آغا ہاشم حداد اس مطلب کو نقل کر رہے ہیں ایک عارف سے کہ وہ عارف ایک دوسرے عارف کے شاگرد سے سوال کر رہا ہے کہ ما علمکم استاذکم، تو وہ آگے سے جواب دے رہا ہے کہ علمنا استاذنا بالالتزام طاعات و ترک الذنوب۔ تو یہ عارف اس کے جواب میں کہتا ہے کہ تل کا مجوسیت محضہ، یہ تو مجوسیت ہے۔ پھر اب یہ اس کو کہتا ہے، اس شاگرد کو، کہ کیا تمہارے استاد نے حل لا امرکم بالتبتل الی اللہ والتوجہ الیہ برفض ما سواہ، یعنی کیا تمہارے استاد نے تمہیں یہ تعلیم نہیں دیا کہ تم تبتل الی اللہ اختیار کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرو، ورفض ما سوا، یعنی غیر سوا، خدا کے علاوہ جتنی بھی جو ہے وہ غیریت ہے، اس مظاہر غیریت سے اعراض کر کے مظاہر وحدت کی طرف آؤ۔ کیا تمہارے استاد نے تمہیں یہ تعلیم نہیں دیا؟ یہاں آپ کی خدمت میں اس جملے کے حل لا امرکم بالتبتل الی اللہ، یہاں تبتل کے بارے میں ایک وضاحت کرتا چلوں کہ یہ ایک عرفانی اصطلاح ہے۔ تبتل یہ عرفانی اصطلاح در واقع قرآن مجید میں سورہ مزمل کی آیت نمبر 8 سے اخذ کی گئی ہے۔ وہاں پر خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا، یعنی اپنے پروردگار کا ذکر کرو اور اپنے پروردگار کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان سے دوری کر کے خداوند متعال کی طرف جو ہے نا وہ توجہ کرو۔ اب یہ جو تبتل ہے، یہ بے، تے اور لام، بطلہ، اس مادہ سے استخراج کیا گیا ہے، اور اس کا مطلب ہے قطع کرنا، جدا کرنا، ممتاز کرنا کسی چیز کو کسی دوسری شے سے۔ مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں اس مطلب کو بیان کیا ہے کہ یہاں پر مراد تبتل سے اخلاص ہے، یعنی خداوند متعال کا ذکر کرو، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے پروردگار کے اسم کا ذکر کرو، اور وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ، یعنی اخلاص اختیار کرو اپنے پروردگار کے ساتھ، تبدیلا، ایسا اخلاص کہ جو خالص ہی خالص ہو۔ تو بعض مفسرین نے یہاں ترجمہ اخلاص کیا ہے، بعض مفسرین نے یہاں ترجمہ تبتل کا توکل کیا ہے، بعض نے ترجمہ ترک دنیا کیا ہے، بعض نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ترجمہ کیا ہے، بعض نے اللہ کی عبادت کرنے کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت میں اللہ کے غیر سے منقطع ہو جاؤ اور اس سے اعراض کرو اور اس کی طرف توجہ نہ کرو۔ یہاں میں آپ کی خدمت میں اس مطلب کو بھی بیان کر دوں کہ یہاں تبتل سے مراد ہرگز رہبانیت نہیں ہے، چونکہ دین مبین اسلام میں رہبانیت کی مذمت کی گئی ہے، اور یہ مطلب میں پہلے آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں۔ آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نورانی حدیث کو بھی بیان کر دیتا ہوں کہ لا رہبانیت ولا تبتل فی الاسلام، کہ اسلام میں نہ تو رہبانیت کی کوئی گنجائش ہے اور نہ ہی تبتل کی کہ آپ پہاڑ پہ چلے جائیں اور ساری دنیا سے منقطع ہو جائیں اور وہاں ایک موٹی ساری تسبیح پکڑ کے اللہ اللہ کا جو ہے نا وہ ذکر کرنا شروع کر دیں۔ اسلام میں اس تبتل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادات خود موضوعیت رکھتی ہیں یا عبادات طریق الی اللہ ہیں، یعنی خداوند متعال تک پہنچنے کا راستہ ہیں۔ اگر کہا جائے کہ عبادات طریق الی اللہ ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر کہا جائے کہ طریق الی اللہ نہیں ہے، خود عبادات موضوعیت رکھتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک طرف خداوند متعال کو قرار دیا،
اب یہ جو عبادات ہیں خود ان کو اہمیت دے رہے ہیں، خود انہیں خداوند متعال کے مد مقابل لا کر اس نماز کو، اس روزے کو، اس حج کو خود خداوند متعال کے مد مقابل، بلکہ بالاتر از خداوند متعال بس اوقات جو ہے نا وہ انسان ان عبادات کو لے جاتا ہے، یعنی خدا کو پس پش ڈال دیا، نماز کو آگے لے گیا۔ اب جب نماز کو آگے لے گیا تو یہ تو کفر ہے، یعنی اس نماز کو خدا سے بھی مقدم کر دیا، خدا سے بھی زیادہ آگے لے گیا۔ تو یہ نماز ایسی حالت میں کہ جہاں نماز کو موضوعیت قرار دیا جائے اور اسے خود خداوند متعال کی ذات پر مقدم کر دیا جائے تو یہ شرک ہے۔ اور اگر اس نماز کو اٹھا کر خداوند متعال کے ساتھ لا کر بٹھا دیا جائے اور خداوند متعال کے عرض میں لے آیا جائے اور اسے خداوند متعال کا شریک قرار دیا جائے تو یہ تو شرک ہے۔ پس نماز کی ادائیگی یا جو عبادات الہیہ ہیں ان کی ادائیگی میں انسان کو یہ چاہیے کہ انہیں موضوعیت قرار نہ دے، یعنی اس قدر انہیں رتبے میں خداوند متعال سے بھی مقدم نہ کر دے اور خداوند متعال کے عرض میں بھی لا کر نہ کھڑا کرے، بلکہ یہ کہے کہ یہ نماز ایک راستہ خداوند متعال نے بیان کیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز انسان کو برائی سے، منکرات سے روکتی ہے۔ یہ نماز کی ادائیگی خداوند متعال تک پہنچنے کا اور لقاء اللہ کا ایک راستہ ہے۔ لہٰذا یہاں پر جہاں شریعت نے انسان کو سختی کے لیے نہیں کہا، انسان کو وہاں پر سختی نہیں کرنی چاہیے، اور جہاں انسان کو سختی کے لیے کہا گیا ہے وہاں انسان کو اسی دائرے کے مطابق رہتے ہوئے سختی کرنی چاہیے، اس دائرے سے بڑھ کے متجاوز ہو کر قدم بڑھا کر خود اپنی طرف سے اس کے اندر جو ہے نا وہ سختیاں ایجاد نہیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا یہ ایک قاعدہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے کہ تلقا مجوسیت محضہ، یعنی جہاں انسان دوئیت کا قائل ہو جائے، یہ دوئیت جو ہے یہ انسان کے لیے درست نہیں ہے۔ ترک ذنوب بھی اطاعت ہے، اطاعت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی آپ کہیں کہ ہم اللہ کے مطیع محض ہیں، اللہ کے مطیع محض ہیں، اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں کہا عبادت کرو تو ہم عبادت کریں گے، اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ ترک ذنوب کرو تو ہم ترک ذنوب کریں گے۔ پس یہ جو دوئیت نکل رہی ہے اس کا محور کیا ہے؟ محور اطاعت ہے۔ ہم خداوند متعال کے مطیع محض ہیں، وہ ہمیں جہاں کہیں ہم وہاں پر اس کے امر کے تابع ہیں۔ اس نے شریعت میں ہمیں کہا ہے کہ اس انداز میں نماز پڑھو، ہم اس انداز میں نماز پڑھیں، پس ہمیں امر ہے اطاعت کا۔ ہماری یہ جو عبادت ہے یہ اطاعت ہے، ہمارا جو ترک ذنوب ہے یہ بھی اطاعت ہے۔ پس وحدت ہے، مجوسیت یہاں پر نہیں پائی جاتی ہے، دوئیت نہیں پائی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ جو فقہا بیان کرتے ہیں، مثلا مرحوم آیت اللہ بہجت سے ہم متعدد مرتبہ اس مطلب کو ذکر کر چکے ہیں کہ واجبات پر عمل کرو، محرمات کو ترک کرو، یہ واجبات پر عمل کرنا بھی اطاعت الہی ہے، محرمات کو ترک کرنا یہ بھی اطاعت الہی ہے، اور ہمیں اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا استاد نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ اطاعت تعلیم دی ہے، دوئیت تعلیم نہیں دی ہے، وحدت کی تعلیم دی ہے کہ خداوند متعال کے ہاں مطیع محض ہو جاؤ اور اس کے ہاں سر تسلیم خم کر دو۔ پس جہاں ہمیں شریعت نے احتیاط کا حکم دیا ہے وہاں ہم اسی مقدار کے مطابق احتیاط کریں گے جہاں شریعت مقدسہ مطہرہ نے ہمیں احتیاط کی تعلیم دی ہے۔ اس سے بڑھ کر آگے خود سے خود سرانہ طور پر انسان اپنی شریعت بنا لے، وہ ایسا درست نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور و معروف جو نورانی قول اس شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ سے متعلق ہے، بیان فرما رہے ہیں بعثت علی شریعت سمحۃ وسہلۃ، یعنی خداوند متعال نے مجھے مبعوث کیا ہے ایک ایسی شریعت کے اوپر جو آسان ہے، جو نہایت ہی جو ہے وہ لوگوں کی دسترس میں ہے، لوگ اسے آسانی سے انجام دے سکتے ہیں۔ پس اسلام نے جہاں انسان کو طہارت اور نجاست میں اس کا حکم دیا ہے، وہیں پر اسلام نے انسان کو وسواس سے بھی دور رہنے کا حکم دیا ہے کہ انسان کو طہارت اور نجاست کا خیال رکھتے وقت وسواس کا شکار نہیں ہو جانا چاہیے۔ ہم اپنے معاشرے میں اس وسواس کو مشاہدہ کرتے ہیں، علماء کی طرف سے بھی اور عوام الناس کی طرف سے بھی۔ یہ جو وسواس ہے اس کی اسلام نے تعلیم نہیں دی ہے، یہ ہماری اپنی طرف سے ہے۔ ہمیں طہارت کا حکم دیا گیا ہے، نجاست سے دوری کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ دونوں اطاعت پروردگار ہیں، لیکن ہمیں وسواس کا نہیں کہا گیا کہ اس قدر تم طہارت میں خود کو غرق کر لو اور اس طہارت کو موضوعیت قرار دے کر خداوند متعال کے مد مقابل لا کر کھڑا قرار دے دو۔ تم یہ کہو کہ مجھے اطاعت کرنی ہے، طہارت کرنی ہے، ایسی طہارت کرنی ہے جس سے میں واقع تک پہنچ جاؤں۔ ایک دفعہ وضو کیا،
کہا نہیں یہ وضو درست نہیں ہے، دوبارہ کیا نہیں یہ درست نہیں ہے، پھر کیا نہیں یہ درست نہیں ہے۔ انسان سارا دن وضو ہی کرتا رہے بالآخر ہے رات کو بھی اس کا وضو درست نہیں ہوگا۔ یا اسی طرح نجاست ہے، بعض لوگ اس وسواس میں مبتلا ہے، ہم نے انہیں مشاہدہ کیا ہے کہ وہ باقاعدہ کئی دفعہ جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں۔ یہ ایک بیماری ہے، انسان کو اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ محمد حسین تہرانی آغا ہاشم حداد سے اس مطلب کو نقل کر رہے ہیں کہ آیت اللہ سید احمد زنجانی فہری وہاں مسجد کے اندر بیٹھ کر جو لوگوں کے بارے میں گیلا کر رہے تھے، در واقع وہ ایک قسم کے وسواس میں مبتلا تھے اور خود خداوند متعال سے غافل تھے۔ یعنی جب شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں ایسے مقامات پر طہارت اور نجاست میں ظواہر پر عمل کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے، وسواس میں مبتلا ہونے کا نہیں کہا گیا، تو ہم وسواس میں کیوں مبتلا ہو رہے ہیں؟ کیا نہیں کہا گیا کہ کل شیء طاہر حتی تعلم انہ قذر، کہ ہر چیز آپ کے لیے پاک ہے جب تک آپ کو اس کی نجاست کا علم نہیں ہو جاتا؟ ہمیں علم ہی نہیں ہے نجاست کا، ہم احتمال دے رہے ہیں کہ یہ جو چھینٹے میرے لباس پر آ کر پڑے ہیں ہو سکتا ہے یہ چھینٹے جو ہے نا وہ نجس ہو۔ کیا مجھے یقین ہے ان کی نجاست پر؟ اگر تو یقین ہے تو پھر مجھے انہیں پاک کرنا چاہیے، اور پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فوراً ایک کپڑا جو ہے نا وہ آپ نے پانی کے نیچے رکھا اور اس کو پانی سے دھو لیا، اب یہ پاک ہو گیا، آپ نماز پڑھ لیں۔ اس میں وسواس کی کیا ضرورت ہے کہ یہ پتہ نہیں پاک ہوا یا نہیں ہوا، پتہ نہیں یہ نجس تھا یا نجس نہیں تھا؟ تو آپ خود خداوند متعال کی اطاعت اور عبادت سے غافل ہو کر وسواس میں مبتلا ہیں، اور اس وسواس کی شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں گنجائش نہیں ہے۔ تو آیت اللہ تہرانی اس کو اس مطلب کی طرف آغا ہاشم حداد بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو علی قاضی طباطبائی کا شاگرد ہے، ان تمام مراحل کو جانتا ہے، فقیہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان چیزوں سے غافل ہے کہ اسے شریعت مقدسہ مطہرہ میں اس قدر سختی نہیں کرنی چاہیے۔ احتیاط کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان لوگوں کو احتیاط کی تعلیم دے اور اس قدر لوگوں کو احتیاط میں مبتلا کرے کہ وہ لوگ وسواسی ہو جائیں۔ ہمارے معاشرے میں بسا اوقات لوگوں کو دین مبین اسلام کے احکامات کی تعلیم دیتے ہوئے انہیں وسواس کا جو ہے نا وہ مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اس قدر انہیں دین مبین اسلام کے احکام میں سختی بتائی جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ اللہ کا ولی ہی کر سکتا ہے، یہ کوئی مولوی کر سکتا ہے، ہم یہ نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ نماز تو بہت مشکل ہے جس میں اتنی سختیاں بیان کی گئی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ وہ افراد جو حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے جاتے ہیں، بعض افراد انہیں طواف کے احکام میں، نماز طواف نساء کے احکام میں اس قدر ان کو خوف دلاتے ہیں کہ بسا اوقات وہ خوف کے نتیجے میں ہی ان اعمال کو غلط انجام دے دیتے ہیں۔ یا یہی جو آپ دیکھیں حج بیت اللہ میں جو احتیاطات وہاں پر اس حج کے اعمال میں، لوگ اس قدر لوگوں کو ڈرا دیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حج انجام دینا فقط اللہ کے ولی کا کام ہے اور کوئی عام انسان ایسے اعمال کو انجام نہیں دے سکتا ہے۔ اگلے مرحلے میں مرحوم آیت اللہ تہرانی کو یہ تعلیم دے رہے ہیں آغا ہاشم حداد کہ دیکھو مکہ کے ہوٹلوں میں اور مکہ کے مسافر خانوں میں کھانے پینے کی جتنی چیزیں بازار میں وہاں پر ہوٹلوں میں آپ کو مل رہی ہیں وہ سب آپ کے لیے حلال ہیں اور پاک ہیں، آپ انہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ جتنا پانی وہاں پر آپ کو دیا جا رہا ہے پینے کے لیے یا استعمال کرنے کے لیے وہ پاکیزہ ہے۔ آپ اگر ان کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جائیں تو آپ وہاں اعمال کیسے انجام دیں گے؟ آپ تو انہی ابتدائی چیزوں میں گرفتار ہیں۔ آپ آئے ہیں یہاں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے، اور حج بیت اللہ سے آپ کمال تک پہنچنا چاہتے ہیں اور خداوند متعال سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور اس ملاقات سے آپ محروم ہیں اور آپ انہی ہوٹلوں میں موجود کھانے کی پاکیزگی اور طہارت اور نجاست اور ان چیزوں کے بارے میں جو ہے نا وہ گرفتار ہیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے سوق مسلم میں جو مل رہا ہے وہ آپ کے لیے جائز ہے؟ آپ کو اس سے کیا کہ اس نے درست مرغی کو ذبح کیا ہے یا ذبح نہیں کیا؟ انشاءاللہ ایک مسلمان نے ذبح کی ہے تو درست کی ہوگی، آپ اس میں شک میں مبتلا کیوں ہیں؟ اگر شک کریں گے تو اس طرح سے آپ کی زندگی کو جو ہے نا وہ مشکلات کا سامنا ہوگا۔ لہٰذا مسلمانوں کے گھروں کے پرنالوں سے اگر پانی گر رہا ہے تو آپ کہیں یہ پانی پاک ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ اس نے چھت کے اندر جو ہے وہ کتا باندھا ہوا تھا اور وہاں سے وہ پانی نجس ہو کر زمین پر گر رہا ہے، یا وہاں کسی بچے نے یا کسی بڑے نے بیت الخلا کیا ہوا تھا، بارش کا پانی اس سے وصل ہوا ہوگا اور پھر یہ نیچے آیا ہے اور میرے کپڑے اس نے نجس کر؟ ہمیں تو علم نہیں، یہ سب احتمالات ہیں۔ جب انسان ایسے احتمالات میں گرفتار ہو جائے گا تو یہ وسواس اس کی جان نہیں چھوڑیں گے اور انسان کبھی بھی درست اعمال کو انجام نہیں دے گا۔
پھر آیت اللہ تہرانی کو آغا ہاشم حداد کہتے ہیں کہ میرے لیے رمی جمرہ عقبہ بہت ہی دلچسپ مرحلہ تھا، چونکہ رمی جمرہ اولا اور رمی جمرہ وسطیٰ میں قبلہ رخ ہو کر شیطان کو کنکری مارتا ہوں، لیکن رمی جمرہ عقبہ میں قبلہ میرے پشت ہے اور اب میں شیطان کو کنکری مار رہا ہوں۔ یعنی یہاں مجھے خداوند متعال یہ تعلیم دینا چاہتا ہے کہ پہلے تمہیں ایک مظہر توحید ملا ہے اور وہ قبلہ ہے، تم قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر جو ہے نا وہ اعمال انجام دے رہے ہو، لیکن اب خداوند متعال کو پشت کی ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ خدا پیچھے چلا گیا ہے اور اب تم جو ہے نا وہ جو شیطان کو کنکریاں مار رہے ہو، نہیں، خداوند متعال کے ساتھ خالص ہو کر میں اب شیطان کو کنکری مار رہا ہوں۔ اس رمی جمرہ عقبہ کا یہ مطلب ہے۔ اسی مسئلے کو سرایت دیتے ہوئے مرحوم ہاشم حداد امام کی مسئلے کی طرف بھی آتے ہیں کہ ہر جگہ پر جب آپ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے مشاہد مشرفہ میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ امام کو جو ہے نا وہ چہرہ کر کے امام کی طرف منہ کر کے جو ہے نا وہ زیارت انجام دیں، یعنی امام کو اپنا قبلہ قرار دیں اور امام کو اپنا محور قرار دیں، چونکہ یہ باب اللہ ہیں۔ اس باب اللہ، اس عالم امکان میں موجود امام کی طرف منہ کر کے زیارت پڑھنا یعنی یہ مظہر توحید ہے، یہ باب اللہ ہے، اسے محور قرار دیا گیا ہے۔ یہاں قبلہ میرے پشت بھی ہو جائے تو خدا میرے ساتھ ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو امامزادے ہیں وہاں پر حکم جو ہے نا وہ مختلف ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو کر جو ہے نا وہ زیارت کریں حضرت معصومہ کی یا دوسرے امامزادوں کی۔ تو ایک اس مطلب کی طرف بھی آغا تہرانی جو ہے نا وہ اشارہ کر رہے ہیں آغا ہاشم حداد سے۔ آخری مطلب جسے میں آپ کی خدمت میں نقل کروں، آغا ہاشم حداد کہتے ہیں کہ جب میں شہر مدینہ منورہ میں داخل ہوا تو وہاں حضرت صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نور کی عظمت مجھے ہر جگہ جو ہے نا وہ دکھائی دی، یعنی اس نور کی عظمت مجھے مسجد النبوی میں دکھائی دی، بیت میں دکھائی دی، ہر جگہ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت ہی عظمت اور ان کے نور کی تجلی جو ہے نا وہ بہت زیادہ مجھے وہاں پر جو ہے وہ دکھائی دی۔ آغا حداد اس مطلب کی توجیہ بھی کرتے ہیں، اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں کہ در حقیقت حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مقام نبوت، خصوصیات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے تمام درجات اور تمام مراتب میں حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا ان کی تجلی ہیں، قلب مصطفیٰ ہیں، بضعت رسول ہیں۔ اس وجہ سے جوہرہ حقیقت نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کے باعث ہر جگہ مجھے حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نور کی عظمت کو میں نے وہاں پر مشاہدہ کیا۔ تو یہ ایک عرفانی مطلب، ایک خاص مطلب جس کی طرف آغا ہاشم حداد نے اشارہ کیا، اور آخری مطلب جس کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ جب حضرت ہاشم حداد کم میں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کے لیے تشریف لائے تو کہتے ہیں کہ کم میں بھی حضرت فاطمہ معصومہ کی نور کی عظمت مکمل شہر کے اوپر مجھے حاوی نظر آئی، عین اسی طرح جیسے میں نے مدینہ میں حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نور کی عظمت کو ہر جگہ پر حاوی دیکھا، حتیٰ مسجد رسول میں، حتیٰ بیت میں، حتیٰ ہر جگہ پر حضرت صدیقہ طاہرہ کے نور کی تجلی کو دیکھا۔ کیوں؟ چونکہ وہ حقیقت مصطفیٰ اور حقیقت محمدیہ کا نچوڑ ہیں، بضاعت رسول ہیں، اس وجہ سے ہر جگہ پر میں نے ان کے نور کی عظمت کو مشاہدہ کیا۔ یہ وہ مطالب ہیں کہ جنہیں آیت اللہ محمد حسین حسینیہ طہرانی نے سید ہاشم حداد سے متعلق اس چوتھے سفر سے متعلق جو ہے نا وہ بیان کیا۔ ہماری آئندہ گفتگو سید ہاشم حداد کے حالات زندگی میں ایک نئے پہلو اور ایک نئی فصل کے اندر جو ہے نا وہ شروع ہو رہی ہے۔ یہ وہ سفر ہے کہ جس میں آغا تہرانی اطباء عالیات کے لیے عراق نہیں گئے بلکہ آغا ہاشم حداد ایران تشریف لائے ہیں حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی قدم بوسی کے لیے، اور یہاں کے علماء سے ملاقات کی ہے اور یہاں کے حالات و واقعات ہیں جنہیں آغا تہرانی نے تفصیلاً بیان کیا ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔